بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے تلاوت قرآن مجید کے آداب، یعنی وہ کون سی باتیں ہیں جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے تو ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات، قرآن مجید کی تلاوت پاک، صاف اور باوضو ہو کر کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، لا یمسہ الا المطہرون، یعنی قرآن مجید کو جب ہاتھ لگاؤ تو باوضو ہو کے کرو، ہاتھ لگاؤ۔ اور قرآن تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ کے معنی کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، یعنی تعوذ و تسمیہ۔ تعوذ کے معنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی شیطان مردود سے پناہ مانگی جائے، اور اس کے بعد تسمیہ یعنی اللہ کے نام سے شروع کیا جائے۔ یاد رکھیں، زندگی کے اندر کوئی بھی آپ اچھا کام شروع کر رہے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ تیسرا پوائنٹ، تجوید کے ساتھ تلاوت کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رتل القرآن ترتیلا، یعنی قرآن مجید کو خوبصورت آواز کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ پڑھو۔ چوتھی بات، تلاوت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے کلام کی عظمت دل میں موجود ہونی چاہیے، یعنی یہ نہیں ہے صرف آپ زبان سے قرآن مجید پڑھتے جائیں، بلکہ دل کے اندر اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے ہیں، یہ چیز موجود ہونی چاہیے۔ تلاوت آہستہ اور بلند آواز دونوں طرح سے کی جا سکتی ہے، البتہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بلند آواز کسی کے آرام یا کام میں خلل نہ ڈالے۔ اس طریقے سے آپ مسجد میں جاتے ہیں، کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور آپ جو ہے تیز آواز کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا کہ نماز پڑھنے والا ڈسٹرب ہوگا۔ تو ایسی صورت کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت اگر کرنی ہے تو پھر کیا کریں گے، آہستہ آواز کے اندر کریں گے۔ اسی طریقے سے سجدہ تلاوت والی آیات پر سجدہ کرنا چاہیے، یعنی قرآن مجید کی وہ آیات جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے حکم دیا کہ اس ٹائم سجدہ کرو، تو آپ کو سجدہ کرنا چاہیے۔ ہمیں سجدہ تلاوت کا طریقہ اور آداب سیکھنے چاہیے کہ کس طریقے سے سجدہ تلاوت ہمیں کرنا چاہیے، اور وہ کون سی دعا ہے جو ہمیں اس دوران پڑھنی چاہیے۔ ساتویں بات، قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اسے خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے، یعنی اگر کوئی قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو آپ اگر سامعین میں سے ہیں، سن رہے ہیں، تو اسے خاموشی سے سنو، ادب و احترام سے سنو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بول رہے ہوں اور وہاں سے قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو۔ قرآن مجید کے ترجمے کے مطالعے کے وقت خوب غور و فکر کرنا چاہیے، صرف قرآن مجید کو پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، آپ ناظرہ پڑھ لیں، آپ جو ہے حفظ کر لیں، بلکہ آپ کے اندر جو ہے روشنی، قرآن کی روشنی زیادہ اس وقت ابھر کر آئے گی جب آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا نور، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت آپ کے لیے قرآن مجید میں رکھی، آپ اس سے فیض یاب ہوں گے۔ قرآن مجید کے ترجمے کے وقت، کے مطالعے کے وقت خوب غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ آیات کا مفہوم اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جائے، یعنی وہ باتیں آپ توجہ کے ساتھ جب پڑھ رہے ہوں ترجمہ تو توجہ کے ساتھ پڑھیں، تاکہ اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ سے کہنا چاہتا ہے وہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائیں۔ نامہ پوائنٹ، اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا جذبے سے سرشار ہو کر احکام دین سیکھیں ہیں، اور ان پر عمل کرنے کی نیت سے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے، یعنی جو احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دیے ہیں یا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں، آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آ جاتے ہیں، تو وہ ہمارے دماغ میں بیٹھتے جانے چاہیے اور ان کے اوپر ہم اپنی عملی زندگی کے اوپر ان کو اپلائی کریں۔ علم کا فائدہ تو تب ہے جب ہم قرآن مجید ترجمہ پڑھنے کا فائدہ تو تب ہے جب ہم ان چیزوں کو سیکھیں اور اپنی پریکٹیکل لائف کے اوپر عمل کریں ان کے اوپر۔ 10واں پوائنٹ، اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور جنت اور خوشخبری والی آیات اور ترجمہ پڑھنے وقت خوشی کا اظہار، یعنی جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر ساتھ ساتھ کیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا ہے ساتھ میں جہنم کا ذکر بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اگر کوئی جنت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے احکامات بتائے کہ اگر آپ نیک اعمال کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، روزے زکوٰۃ حج کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا، ایسی جنت جس کے اندر نہریں بہیں گی۔ جب آپ ایسی متعلق چیزوں کو پڑھ رہے ہوں تو آپ کے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار ہوں، آپ امید رکھیں کہ ان میں سے ایک میں بھی انشاءاللہ ہوں گا، اور اس کے اوپر شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کی دعا مانگنی چاہیے، یعنی ایسی آیات اگر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جنتیوں میں سے بنا جن کے متعلق انہیں یہ آیات جو ہے نازل کی، جو انعامات انہیں ان کے متعلق کہے ہیں وہ آیات ہمیں بھی دے۔ 11واں پوائنٹ ہے جی، اللہ تعالیٰ کے غضب، جہنم اور اس کے غضب والی آیات اور ترجمہ پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ کو خوف رکھتے ہوئے جہنم کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اپنے غضب سے محفوظ رکھ، ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھ، اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ، اور ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، تو ان لوگوں سے محفوظ رکھ۔ 12واں پوائنٹ ہے جی، تلاوت کے آخر میں اپنے والدین، اساتذہ کرام، مرحومین اور پورے امت مسلمہ کے لیے سلامتی، بھلائی اور مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا کہ آپ کو اپنے والدین کے لیے کیا کرنی چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تعالیٰ جس طریقے سے یہ والدین بچپن میں ہمارے اوپر محبت اور ہم سے محبت کیا کرتے تھے، جو ہے اسی طریقے اللہ تعالیٰ تو بھی ان کے اوپر جو ہے رحمت نازل فرما، اس طرح یہ ہم پہ رحم کیا کرتے تھے، اے اللہ تعالیٰ تو بھی ان کے اوپر رحم نازل فرما۔ تو یہ جو ہے کچھ آداب تھے قرآن مجید کے جن کے اوپر تلاوت کرتے ہوئے ہمیں لازمی طور پر عمل کرنا چاہیے۔ پہلا پوائنٹ، باوضو ہو کر، پاک صاف ہو کر، پھر تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تجوید کے ساتھ پڑھنا، اور اس کے بعد جو ہے اگر کہیں اکیلے ہیں کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتا تو بلند آواز میں پڑھیں، اور اگر کہیں پہ کوئی مجمع بیٹھا ہے کوئی اور نماز وغیرہ پڑھ رہے تو وہاں پہ ضرورت کے مطابق مدھم آواز کے اندر پڑھنا چاہیے۔ اگر سجدہ تلاوت آ جاتا ہے جہاں پہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو تو وہاں پہ ہمیں سجدہ کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ طریقہ بھی سیکھنا چاہیے کہ یہ سجدے کے اندر جب جائیں گے سجدہ تلاوت کے اندر تو اس وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ پھر ہمیں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور غور و فکر بھی کرنا چاہیے، اور اس سے جو ہے ہمارے جو اللہ تعالیٰ جو ہے جو ہم سے بات کہنا چاہتا ہے اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے اور انہیں ذہن نشین کرنا چاہیے، اور تلاوت کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جنت کے متعلق آیات آ جاتی ہے تو اس کے اوپر ہمیں جو ہے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا نہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ نعمتیں عطا فرمائے۔ اگر کہیں جہنم کا ذکر آ جاتا ہے، اللہ کے غضب کا ذکر آتا ہے تو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچا، ہمیں جو ہے اپنے غضب سے محفوظ رکھ۔ اسی طریقے سے جو ہے جب تلاوت ختم کریں اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے اور اپنے جو ہے مسلمان بھائیوں کے لیے جو ہے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔